السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آج عید الفطر کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عید کی خوشیاں مبارک کرے، اس عید کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے اور ہماری زندگی میں اور بھی بہت ساری بابرکت عیدیں بار بار لائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ساری نیکیوں کو اپنی خالص رضامندی کے لیے بنا لے، اس میں کسی کو حصہ دار نہ بنائے۔ حضرات گرامی، قیامت سیریز میں ہم سب حاضر ہیں۔ قیامت میں آج جاننے کی باری ہے کہ قیامت کی علامتیں کیسی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں۔ قیامت کی علامتوں کے لیے احادیث میں اشراط الساعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اشراط یہ شرط کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہوتے ہیں۔ اشراط کا مطلب ہوا علامتیں، اور الساعہ کا لفظ عربی زبان میں گھڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وقت کے لیے اور وقت دکھانے والی گھڑی کے لیے بھی۔ تو ظاہر ہے کہ قیامت کی گھڑی، قیامت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اچانک آنے والی ہے، اس لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الساعہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ اچانک پہنچنے والی گھڑی ہے۔ تو اشراط الساعہ جب ہم دونوں کو ملا دیں گے تو قیامت کی علامتیں ہیں۔ قیامت کی علامتیں جاننے کا یہ ویڈیو ہے، ہم جانیں کہ کیسی ہوتی ہیں علامتیں اور کیسے یہ کس قسم کی ہوتی ہیں۔ قیامت کی علامتوں کو علماء کرام نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو بڑی بڑی علامتیں ہیں جو قیامت کے بہت قریب میں ظاہر ہوں گی، اور چھوٹی چھوٹی علامتیں بھی ہیں۔ چھوٹی علامتیں زیادہ ہیں جو قیامت سے بہت پہلے، کچھ تو بہت پہلے ہوں گی اور کچھ اس کے بعد ہوں گی، اور پھر اس کے بعد بڑی نشانیاں آئیں گی۔ تو اسی وجہ سے چھوٹی نشانیوں کو بھی اور چھوٹی علامتوں کو بھی، جس کو علامات صغریٰ بھی کہا جاتا ہے اصطلاح میں، تو علامات صغریٰ یا چھوٹی علامتوں کو بھی علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو وہ علامتیں جو بہت پہلے ظاہر ہو چکی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خود ہی ایک قیامت کی علامت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اسی طرح مدینہ میں ایک ہولناک آگ کا ظاہر ہونا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ تو یہ بہت پہلے واقع ہو چکی ہیں، یہ بھی چھوٹی علامتوں میں سے ہیں۔ دوسری متوسط علامات ہیں، یہ ایسی علامتیں ہیں جو ظاہر تو ہو چکی ہیں مگر اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ان علامتوں کا سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے، وہ ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ ان میں اور دن بدن اضافہ ہوگا، کثرت ہوگی اس میں، اور یہ علامات بہت زیادہ ہیں۔ یہ علامت صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں، جیسا کہ آگے ذکر آئے گا تفصیل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں آپ جانیں گے، لیکن یہ ہم جانیں کہ دو قسم کی علامتیں ہوتی ہیں، بڑی علامتیں، چھوٹی علامتیں۔ چھوٹی علامتوں میں دو قسم کی علامتیں، ایک تو بہت پہلے ظاہر ہو چکی ہیں، مثال میں نے دی آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، مدینے میں آگ کا ظاہر ہو جانا، اور کچھ کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ وہ تو ظاہر ہو چکی، ختم ہو گئی، لیکن اب کچھ کا سلسلہ، کچھ علامتوں کا ابھی بھی جاری ہے، اور دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کثرت ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لونڈی کا اپنے مالکہ کو جنم دینا، لونڈی خود اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یعنی لونڈی جسے جنم دے گی وہ اس کی مالک بن جائے گی۔ اسی طرح سے برہنہ پا، ننگے پاؤں، ننگے بدن، بکریوں کے چرواہوں کا بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی دور چل رہا ہے۔ اور 30 جھوٹے مدعیان نبوت کے 30 جھوٹے دعوے دار دجالوں کا ظاہر ہونا، ان سب علامتوں پر بھی آگے بات ہوگی، لیکن یہاں مختصر طور پر ہم جانیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی علامتیں جو آپ نے بتائی ہیں، ان کی روشنی میں علماء کرام نے اور شارحین احادیث نے قیامت کی جو دو قسمیں کی ہیں، ان میں سے چھوٹی علامتیں، بڑی علامتیں۔ چھوٹی علامتوں کی کچھ وہ علامتیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، اور کچھ وہ علامتیں جو ظاہر تو ہو چکی ہیں لیکن ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ مثال میں نے دونوں کی دے دی، آپ اس سے
تصور کیجئے، غور کیجئے اور دنیا کے حالات کو دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت کی چھوٹی علامتوں کے درمیان سے ہی ہم اور آپ گزر رہے ہیں، انہی میں رہ کر کے ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، تو کیا ہم قیامت کے لیے تیاریاں بھی کر رہے ہیں؟ حضرات گرامی، بڑی علامتوں کیا ذکر انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ قیامت کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ اس سے انسان اللہ رب العالمین سے ملاقات کا خواہاں ہوتا ہے اور ملاقات کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کی اطاعت شعاری پر یہ علامتیں اور قیامت کا ذکر اسے ابھار دیتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات بھی اس کو غور سے سنیے اور قیامت کی تیاری میں لگ جائیے۔ قیامت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم سب کو جو حساب و کتاب دینا ہے، اس کی تیاری میں لگ جائیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کر شیئر کر کے انہیں بھی ترغیب دیجیے کہ وہ بھی قیامت کی تیاریوں میں لگ جائیں۔ آج جو یہ چھوٹی قیامت ظاہر ہوئی ہے پوری دنیا میں، لاک ڈاؤن کی صورت میں یا کورونا کی صورت میں، تو ساری دنیا اور ساری مخلوق پریشان ہے۔ وہ بڑا زلزلہ ہوگا، وہ بڑا دھماکہ ہوگا۔ رب العالمین ہم سب کو اس کی پریشانیوں سے اور اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس دنیا سے زیادہ آخرت، قیامت کے بعد آنے والی دنیا کی فکر کرنے والوں میں سے بن جائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اس دنیا میں بھی مدد کرے اور قیامت کے بعد والی دنیا میں بھی مدد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔